نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ آج کل شیعوں نے بہت زیادہ زور دے رکھا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی توہین پر۔ پڑھ لو قرآن باقی یار۔ روزانہ کوئی نہ کوئی بکواس پکے بند کریے شیعہ کی زبانی سننے کو ملتی ہے۔ ویسے تو ہمارے اور اہل سنت والجماعت اور شیعہ کے درمیان جو مسائل مختلف ہیں ان میں سب سے اہم مسئلہ یہ قرآن ہے کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں؟ کیا یہ وہی قرآن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا یا وہ قرآن کوئی اور ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے قرآن جیسے نازل ہوا تھا قرآن ویسے ہی محفوظ ہے۔ جیسے قرآن نازل ہوا تھا قرآن شریف ویسے ہی محفوظ ہے۔ اس کا محافظ اللہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم اس کے محافظ ہیں۔ یہ ہمارے اور شیعہ کے درمیان سب سے بڑا مختلفی مسئلہ ہے۔ شیعہ کوئی بھی تاریخ کے اندر 4 بندوں کے نام ملتے ہیں جو اس بات کے قائل ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ وہی ہے۔ 4 بندے، ان کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ 4 بندے بھی جو قائل ہوئے ہیں وہ تقیتاً قائل ہوئے ہیں، ورنہ ٹوٹل شیعہ اس بات کا قائل ہے کہ یہ قرآن تحریف شدہ ہے، یہ قرآن پاک تحریف شدہ ہے، یہ وہ قرآن نہیں ہے۔ اصول کافی جس کا بہت بڑا درجہ ہے شیعوں کے کلینی نے لکھی ہے، اور اس کے بارے میں یہ لکھا ہے، اس کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب لکھ کر امام مہدی جو غائب ہیں ان کے سامنے پیش کی، امام مہدی جو غائب ہیں ان کے سامنے پیش کی۔ انہوں نے کہا، انہوں نے اس کا نام رکھا اصول کافی۔ کافی کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا ھذا کافن لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے یہ کتاب کیا ہے؟ کافی ہے۔ اس اہم ترین کتاب میں یہ لکھا ہے واللہ ما فیہ حرف واحد، اللہ کی قسم اس قرآن میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اس میں ایک حرف بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک تو ہمارا اور شیعہ کا یہ بڑا مسئلہ مختلف بھی ہے۔ شیعہ اس کو نہیں مانتا اور ہمارا سارا کچھ ہی یہ۔ اور جو شیعہ نوجوان ہیں ان کو اصل میں شیعہ مذہب کا پتہ نہیں ہے۔ جو عام طور پہ یہ لوگ شیعہ بنے پھرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شیعیت اہل بیت کی محبت کا نام ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعت شاید اہل بیت کی محبت کا نام ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت پیارا شعر ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا نام سنا ہوگا، فقہائے اربعہ میں سے ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام شافعی۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد، اور امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور امام احمد بن حنبل یہ شاگرد ہیں امام شافعی کے، اور ان کے بعد عبداللہ بن مبارک وہ شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے، اور امام بخاری شاگرد ہیں 1-2 حدیثوں میں عبداللہ بن مبارک کے۔ تو امام حنیفہ کا مقام کیا ہوگا؟
کمال ہوگی. خیر بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ایک پیارا شعر ہے. وہ یہ کہتے ہیں لو کان حب آل محمد تشیع، لو کان حب آل محمد تشیع نحن احق بالتشیع. اگر شیعت اہل بیت کی محبت کا نام ہے تو ہم سے بڑا شیعہ کوئی نہیں پھر، کیونکہ ہم سنی اہل بیت سے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لیے صحابہ کرام اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں. ہم مسلمانوں میں، اہل سنت والجماعت میں، اہل بیت اور صحابہ کرام میں کوئی فرق نہیں ہے. صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والے کو ہم لعنتی کہتے ہیں، اہل بیت کی گستاخی کرنے والے کو بھی ہم لعنتی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، میں کہتا ہوں یزید پر اور یزید کے معاونین پر، یزید کی نصرت اور مدد کرنے والوں پر، اس کے ساتھ شمولیت رکھنے والوں پر، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے معاملے میں وہ سب کے سب ٹوٹل کے ٹوٹل ملعون ہیں. امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ایسا کچھ کرنے والوں پر، یزید ہو اور اس کے متبعین پر، قرآن میں لعنت آئی ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے عظیم ترین امام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہی کہتے ہیں. تو بظاہر تو شیعت اہل بیت کی محبت کا نام ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر. اہل بیت میں کربلا کے اندر چند افراد بچے تھے جی، عورتیں، حضرت زینب، حضرت فاطمہ سورہ اور امام زین العابدین اور ایک اور فرد، یہ بچے تھے. یہ چاروں کے چاروں کہتے ہیں ہمارے قاتل شیعہ ہیں. یہ چاروں کے چاروں کہتے ہیں ہمارے قاتل کون ہیں؟ حضرت زینب نے ان کے لیے بدعا فرمائی کہ تم ہمیشہ پیٹتے ہی رہو گے. گھر کی شہادت ہے نا. خیر بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. اور اس کے بعد شیعت جو صحابہ کی توہین کرتی ہے، بہت کچھ کہتے ہیں. صدیق اکبر کا نام لے لے کر ایک آدمی نے کافر کافر کہا ہے سب کے سامنے. شیعت ایک مسئلے کو ہوا دے رہی ہے. بے شک ان کے یہ غیر ذمہ دار افراد ہوں گے، لیکن ذمہ دار افراد کو تو چاہیے نا کہ ان کو لگام دے. کیا خیال ہے آپ کا؟ شیعت کے جو بڑے بڑے لوگ یہ کہتے ہیں، ساجد نقوی صاحب بھی کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں کہ یہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے، غیر ذمہ دار ہیں تو تم ذمہ دار ہو نا. ان ذمہ داروں کو کیا دو؟ لگام دو. اگر تم نے نہیں دیا تو اس بات کو یاد رکھو، یہ وطن عزیز عراق اور لیبیا کی کہیں مثالیں نہ بن جائے. صحابہ کی توہین کسی صورت برداشت نہیں ہوگی، یہ ایک حقیقت ہے. تو لہذا اس معاملے میں بڑا حساس مسئلہ ہے. شیعہ خلفاء اربعہ پر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر لعنتیں کرتا ہے، حضرت عمر پہ کرتا ہے، حضرت عثمان پہ کرتا ہے. اور لعنت کی وجہ کیا بتاتا ہے؟ لعنت کی یہ وجہ بتاتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا جگر کا ٹکڑا، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر کے پاس وراثت مانگنے کے لیے گئیں. ابو بکر نے وراثت نہیں دی رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر نے دھکے مار کے نکال دیا. حضرت عمر نے آگ جلا کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر کو آگ لگا دی. یہ باتیں آپ کی عقل مانتی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ خیر ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ایسا تھا تو تم تو کہتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہیں. تم تو کہتے ہو، اور تم تو کہتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غیبر کا دروازہ اٹھا کر ایک ہاتھ سے تو
اٹھا دیا. کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں، کوئی شک شبہ نہیں ہے. ایک طرف تمہارا حضرت علی کے بارے میں رضی اللہ عنہ یہ کچھ نظریہ ہے، اور دوسری طرف حضرت علی اتنا کمزور تھے کہ وہ اپنا گھر بھی نہ بچا سکے. گھر نہ بچا سکے تو کم از کم گھر کے بچانے کے لیے جان تک نہ دی انہوں نے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے دروازے کو کوئی آ کے گھر میں یہ تعدی زیادتی کرے، آگ لگائے، تو آپ جان دے دیں گے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ دیں گے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اگلے کو نہیں مار سکیں گے تو کم از کم خود تو مر جاؤ گے نا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ بھی نہ کیا دفاع میں. تمہاری بھی کتابیں کہتی ہیں کچھ بھی نہیں کیا. ہماری شیعہ کتب میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ حضرت علی نے یہ جنگ کی تھی. تو معلوم ہوا کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا کالا ضرور ہے. باقی فدق کا قصہ بہت کہتے ہیں، یہ ابو بکر نے فدق نہیں دیا. فدق ہے کیا؟ آج ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں، آگے اس پر چلتے ہیں. انشاءاللہ شیعہ نوجوان بھی اس بات کو سنیں گے تو ان کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. لیکن سنیے ذرا ٹھنڈے دل سے. اس بات کو بڑا یاد رکھیے کہ ہم اہل بیت کی توہین کرنے والے کو ایسے ہی لعنتی کہتے ہیں جیسے حضرت ابو بکر کی توہین کرنے والے کو لعنتی کہتے ہیں. امید ہے میری بات سمجھ آ گئی. پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، سبحان اللہ، کمال ہوگی. فدق ہے کیا؟ مدینہ طیبہ سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر، کچھ منزل کے فاصلے پر، کچھ منازل کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا. اس گاؤں کا نام فدق ہے. وہاں باغات تھے، زرخیز علاقہ تھا. وہاں کیا تھے؟ باغات تھے. وہاں چشمے تھے. یا آپ یوں سمجھیں کہ اس وقت مسلمانوں کی قیمتی جائیداد تھی، وہ قیمتی ترین جائیداد تھی. کتنی قیمتی ترین جائیداد تھی اس دور میں جب رسول اللہ کے گھر میں بھی فاقہ تھا اور صحابہ کرام اور اتنے ننگے تھے کہ ان کے پاس نماز کے لیے بھی پورا بدن پہ کپڑا. اس دور میں اتنی قیمتی جائیداد تھی. شیعہ کی کتابوں میں اس میں سے جو محصول نکلتا تھا وہ 40، جو آتا تھا، جو وہاں جن لوگوں کو کام کے لیے رکھا گیا وہ جو مسلمانوں کو حصہ دیتے وہ کم از کم 40,000 دینار بنتا تھا. بڑی جائیداد ہے نہیں ہے؟ تو اصل کیا ہوگا وہ؟ اور اگر شیعوں کی کتاب سے امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ اہل بیت کے فرد ہیں، بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے انسان ہیں. شیعہ ان کو اپنا امام کہتے ہیں. ہم ان کو امام کہتے ہیں، ہم ان کو اپنا بزرگ کہتے ہیں، لیکن ہم ان کو ایسے ہی بزرگ کہتے ہیں جیسے امت کے اولیاء کرام ہیں. ہم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں. لیکن سارے اولیاء سے ان کی عظمت اس لیے زیادہ ہے کہ رسول اللہ کے خاندان میں سے امام حسن عسکری، ان کو خلیفہ ہارون رشید نے یہ فدق دینا چاہا تو انہوں نے کہا کہ شیعہ کی کتب ہے، یہ شیعہ کی روایت ہے کہ فدق اتنا بڑا ہے اگر فدق ہی نکال لیا جائے تو باقی مسلمانوں کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں. بہرحال اس کی تفصیلات اگلے جی میں کروں گا، مختصر کرتا ہوں. مدینہ طیبہ سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ گاؤں تھا، اس کا نام فدق تھا، اور اس میں باغات اور چشمے، بڑی عمدہ ترین اس زمانے کی یہ کیا تھی؟ زمین تھی. یہ ایک بات سمجھ آ گئی. دوسری بات کہ یہ جو مال غنیمت ہوتا ہے نا، آپ نے سنا کہ جہاد جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی؟ مال غنیمت ہوتا ہے. جہاد میں زمین علاقے جو فتح ہوتے ہیں، فتوحات کی دو قسمیں ہیں. فتوحات کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ علاقہ ہے کفار کا، ایک وہ سرزمین کافروں کی جو جہاد کے ذریعے فتح ہوتی ہے، جس میں لڑائی لڑنا پڑی، قتل و غارت ہوئی، کافروں کو مارا گیا. لڑائی کے ذریعے مسلمانوں نے وہ علاقے کافروں سے فتح کیے. لڑائی کے ذریعے مسلمانوں نے کافروں سے وہ علاقے کیا کیے؟ فتح کیے. ایک تو فتوحات یہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ کچھ علاقے ایسے تھے جو کفار نے خود ہی، کافروں نے خود ہی مسلمانوں کے سامنے ہتھیار پھینک دیے
اور ہتھیار پھینک کر تو خود ہی انہوں نے مسلمانوں سے کیا کر لی؟ صلح کر لی، اور صلح کر کے وہ زمین مسلمانوں کی کیا کر دی؟ علاقہ بھی زمین بھی مسلمانوں کے حوالے کر دی۔ لو جی، ایسی بھی فتوحات ہوتی ہیں جنگوں میں، آج کل بھی ہو جاتی ہے ایسی، علاقہ صلح سے کافروں چھوڑ کے لو جی ہم آپ ہاتھ کھڑے کر دیے، اونچے کر دیے، ہتھیار پھینک دیا، ہم تمہارے مغلوب ہیں۔ ایسے بھی علاقے فتح ہوتے ہیں، ہاں ہر جنگوں میں ہوتے ہیں، اسلام میں بھی ایسا ہے۔ یہ جو پہلی زمین علاقہ جو جنگ کے ذریعے فتح ہوتی ہے اس کا حکم اور ہے، اور جو علاقہ صلح کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ فتح ہوتی ہے، اور کافر خود صلح کر کے اپنی زمین اپنا علاقہ مسلمانوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کا حکم شریعت میں اور ہے۔ اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس میں جو کافروں کے ساتھ جنگ کے ذریعے جو کچھ حاصل ہوا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت کہتے ہیں، اور جو صلح کے ذریعے حاصل ہوا اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ دیکھو قرآن پاک نے دونوں لفظ بتائیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ۔ 10-12 شروع یہاں سے ہوا ہے۔ سنو، اللہ کریم فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، کان کھول کر سنو، أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو بھی تم مال غنیمت حاصل کرو، مسلمان جو بھی علاقہ جنگ کے ذریعے کیا کریں؟ فتح کریں۔ جیسے مسلمانوں نے بدر کو کیا کیا تھا بھائی؟ فتح کیا، وہاں کافروں کا جو بھی کچھ ہاتھ آیا وہ کیا تھا؟ مال غنیمت۔ اسی بدر کے مال حاصل ہونے والے مال کو ہی سورہ انفال کی اور پارہ نمبر 10 کی پہلی آیت میں کہا جا رہا ہے ما غنمتم، کہ یہ کیا ہے؟ مال غنیمت ہے۔ اس کی تقسیم کسی اور طریقے سے ہوتی ہے۔ اس کی تقسیم ایسے ہوتی ہے کہ ہر مجاہد کو، گھوڑے والا جو مجاہد ہوتا ہے جس کے پاس گھوڑا ہو اس کو 2 حصے ملتے ہیں۔ ہم احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑے والے کو 2 حصے ملتے ہیں، ایک حصہ گھوڑے کا اور ایک حصہ مجاہد کا، اور دیگر ائمہ کے نزدیک گھوڑے والے کو 3 حصے ملتے ہیں، اور گھوڑے والے کو 3 حصے ملتے ہیں، 2 حصے گھوڑے کے اور ایک حصہ گھوڑے کا، 2 حصے گھوڑے کے، ایک حصہ مجاہد کا۔ امام صاحب پر اور اختلاف ایک حدیث میں ہے، للفرسی سہمان۔ یہ حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ للفرسی سہمان ہے یا للفارسی سہمان ہے؟ جو علماء اس کو صحیح بخاری میں للفرس پڑھتے ہیں تو فرس کہتے ہیں گھوڑے کو، ان کے نزدیک گھوڑے کے 2 حصے ہو گئے، مجاہد کا 1 حصہ ہے۔ اور جو محدثین اور فقہا ارشاد رسول کو فرس کے بجائے للفارس پڑھتے ہیں تو فارس کہتے ہیں شاہ سوار کو۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فارس یعنی شاہ سوار کے 2 حصے ہیں، ایک گھوڑے کا اور ایک خود مجاہد کا۔ اور جو اس کو فرس کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا فرس کے 2 حصے ہیں تو گھوڑے کے 2 حصے ہیں، مجاہد کا علیحدہ ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے فقہا کا اختلاف ہے، پوری اختلاف ہے یہ۔ اللہ اکبر، حدیث پر فقہا کی نظر کتنی گہری ہوتی ہے۔ ہاں خیر، بہرحال یہ کلیدہ ایشو ہے، مسئلہ یہ ہے مال غنیمت کا حکم کہ یہ تقسیم ہوگا۔ مجاہدین کو ملیں گے، گھوڑے والے کو 2 حصے ملیں گے، اور جو پیدل مجاہد ہے، اونٹ والا ہے یا کسی اور چیز پہ سوار ہے اس کا 1 حصہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس مال غنیمت میں سے خمس 5واں حصہ اللہ کے رسول کا ہوگا۔ 5واں حصہ کس کا ہوگا؟ اس 5ویں حصے میں سے رسول کیا کرے گا؟ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اس مال غنیمت کے 5ویں حصے میں سے رسول اللہ لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، خود بھی لیں گے، مسلمان غریب مہاجرین سب پر کیا کریں گے؟ خرچ بھی۔ یہ ہوگا مال غنیمت جو جنگ کے ذریعے فتح ہوا۔ ایک ہوتا مال فے جو صلح کے ذریعے کیا ہوا؟ فتح ہوا۔ جو صلح کے ذریعے فتح ہوا اس کو مال فے کہتے ہیں۔ وہ کس کا ہے؟ اس میں مجاہدین کا کوئی حصہ، کیوں کہ مجاہدین نے اس میں کچھ کیا ہی نہیں کہ کیا ہے۔ یہ دیکھو قرآن شریف میں ہے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قرآن نے شروع سے کیا ہے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ،
افا اللہ، جو اللہ نے بغیر کسی محنت مشقت کے دے دیا، جو مال کافروں کے ہاتھ سے لے کر اللہ نے اپنے رسول کو دے دیا. فا افا، فے کا لفظ آ رہا ہے نا جی، خود بخود بغیر کسی جنگ کے دے دیا. مسلمانوں اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. کیوں؟ فما اوجفتم علیہ من الخیل، ان پر نہ تو تمہیں گھوڑے دوڑانے کی ضرورت پیش آئی، ولا رکاب، نہ اونٹوں کی ضرورت پیش آئی. ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ اپنے رسولوں کو کافروں پر جیسے چاہے مسلط کر دیتا ہے. کبھی جنگوں کے ذریعے فتوحات دیتا ہے، کبھی بغیر جنگ کے کافروں کو خود ہی صلح پہ مجبور کر دیتا ہے. یہ مال فے ہے. یہ کیا ہے؟ مال فے ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ باغ فدق کیا کہا؟ مال غنیمت ہے یا مال فے ہے؟ جنگ سے فتح ہوا ہے یا یہ علاقہ فتح کس سے فتح ہوا ہے؟ اگر جنگ سے ہوا تو یہ کیا ہے جی؟ بولو کیا ہے پھر؟ یہ پھر مال غنیمت ہے. مال غنیمت میں 5واں حصہ کس کا ہے؟ رسول اللہ کا ہے. اس میں کوئی حصہ لینا چاہے تو اس کو مل جاتا ہے، وہ بھی آپ کی زندگی میں، وہ بھی آپ کی زندگی میں. مال غنیمت جو اللہ 5واں حصہ، جیسے مجاہد کو ایک حصہ مل گیا تو جو چاہے کرے، وہ 5واں حصہ جب رسول اللہ کو مل گیا تو جو چاہے کریں صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن پوری انسانیت کا اس بات پر اتفاق ہے، انسانیت کا، مسلمانوں کا نہیں، مسلمانوں کا نہیں. میں نے کیا کہا؟ چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ فدق کا جو علاقہ فتح ہوا تھا وہ جنگ سے نہیں ہوا، وہ صلح سے ہوا ہے. وہ جنگ سے نہیں ہوا بلکہ صلح سے ہوا ہے. شیعوں کی کتاب نہج البلاغہ، شرح نہج البلاغہ، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سارا حضرت علی کا خطبہ ہے. شیعوں کی کتاب کیا نام اس کا؟ نہج البلاغہ. نہج البلاغہ شرح سید علی نقوی، سید علی نقی فیض الاسلام کی شرح صفحہ نمبر 959 میں لکھا ہے کہ یہ جو باغ فدق ہے یہ صلح سے فتح ہوا تھا. کس سے ہوا تھا؟ صلح سے مسلمانوں کے. کسی نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے نصف، آدھا علاقہ، وبقول تمام را، کسی نے کہا ہے آدھا، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کفار نے پورا کا پورا فدق کا علاقہ مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے تسلیم کردند. یہ شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے. سید نقی فیض الاسلام اس نے لکھا ہے، نہج البلاغہ کی شرح ہے. اب تو کسی سننے کی بات نہیں ہے نا. اسے معلوم ہوا کہ یہ کیا ہے؟ مال غنیمت ہے کہ مال فے؟ مال فے. مال فے کا ہوگا کیا؟ بہرحال آگے چل کے کرتے ہیں مال فے کا کیا ہوگا. اس فدق مال فے ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس فدق کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کس کے پاس آئیں؟ حضرت ابو بکر کے پاس آئیں. اس میں اصل روایت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث میں اصل بات یہ ہے کہ ارسلت فاطمۃ الی ابی بکر. صحیح بخاری لفظ کیا ہے جی؟ ارسلت. آپ میرا لفظ سن رہے ہیں؟ ارسال، رسالت، رسول، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خود آنا کہ کسی کو بھیجنا. ارسلت فاطمۃ الی ابی بکر، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر کو پیغام بھیجا. کیا کہا جی میں نے؟ حضرت فاطمہ نے ابو بکر کو پیغام بھیجا. اصل لفظ یہ ہے اس کا. حضرت فاطمہ تو آئی نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سنیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا 2 ٹکوں کے لیے آتی؟ دنیا کے مال کے لیے آتی؟ اللہ اکبر. حضرت فاطمہ کا تم نے مقام کیا سمجھا ہے؟ 2 ٹکوں کے لیے، ایک بانک کے لیے، وراثت کے مال کے لیے حضرت فاطمہ آتی؟ خدا کی قسم حضرت فاطمہ اس سے بہت اونچی ہیں، بہت اونچا مقام حضرت فاطمہ کا اس سے.
اللہ اکبر، بہت اونچا ہے حضرت فاطمہ کا مقام اس سے کہ حضرت فاطمہ 2 روپوں کے لیے، ایک جائیداد کے لیے حضرت ابوبکر کے پاس آتی۔ اگلی بات یہ ہے، اگر حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر کے پاس آئی ہیں تو شیعت کا تو پھٹا ہی صاف ہے، شیعہ کا تو مذہب ہی ختم ہو گیا۔ اگر حضرت فاطمہ وراثت مانگنے کے لیے کس کے پاس آئی ہیں تو شیعہ کے پلے کیا ہے؟ شیعہ کی شیعت کی تو بنیاد ہی یہ ہے کہ حضرت ابوبکر خلیفہ نہیں۔ اگر حضرت ابوبکر خلیفہ نہیں تو حضرت فاطمہ ان کے پاس کیوں آئیں؟ ان سے حق کا مطالبہ کرنا، ان کی خلافت کو تسلیم کرنا ہے۔ آپ ایک جج کو، قاضی کو جج مانتے ہیں تو آپ اس کی عدالت میں جاتے ہیں نا، آپ نے جج مان لیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب حضرت ابوبکر کو کیا مان رہی ہیں؟ خلیفہ مانگ رہی ہیں، ان سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہیں، تو حضرت فاطمہ جس کو خلیفہ کہہ رہی ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ خلیفہ مانگ رہی ہیں، اس سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہیں بقول تمہارے۔ آگے میری بات سمجھ گئی کہ نہیں آئی؟ حضرت چلو ہم نے مان لیا، تم کہتے ہو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کے پاس آئی، میں کہتا ہوں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیغام بھیجا ہوگا، اس بارے میں پوچھا ہوگا، کہاں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا کیا سلسلہ ہے، ہمیں ملنی ہے یا نہیں ملنی، مانگنے کے لیے نہیں آئی، وہ اس سے بہت اونچی ہیں۔ ان کا تو مقام قرآن نے بتایا ہے، ان کے گھر میں تو ایک ٹکڑا تھا روٹی کا، اور 3 پیڑوں کا آٹا تھا۔ کتنا؟ 3 پیڑوں کا آٹا تھا، ابھی 1 روٹی پکی، کیا کہا؟ کس کے ہاتھوں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں 1 روٹی پکی، کسی سائل نے آ کے دستک دے دی۔ ادھر دیکھو قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ آیات حضرت فاطمہ کے بارے میں۔ علامہ آلوسی نے تو بڑی عجیب بات کہی ہے، سورۃ دہر کا مرکزی مضمون، علامہ آلوسی تفسیر روح المانی میں کہتے ہیں کہ سورۃ دہر کا مرکزی مضمون حضرت فاطمہ کا یہ استغنا ہے۔ دنیا کی دولت سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، دنیا کی محبت سے دل کی پاکی اس سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ حضرت فاطمہ کا دل دنیا کی محبت سے پاک ہے، اس میں حضرت فاطمہ کے اس کمال کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے حضرت فاطمہ سے حیا کی ہے، جہاں بھی جنت کا تذکرہ آتا ہے اللہ وہاں حوروں کا ضرور ذکر کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ کی اس شان استغنا کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے سورۃ دہر میں کیا ہے۔ سورۃ دہر میں سب کچھ جنت کی نعمتیں بیان کر دی، برتنوں تک کے نام لے دیے، لیکن حور کا نام نہیں لیا حضرت فاطمہ سے شرماتے ہوئے۔ حضرت فاطمہ کا تو یہ مقام ہے، پورے سورۃ دہر میں آپ دیکھ لیں کہیں حور کا ذکر نہیں آئے گا، تو چھوٹا سا مقام ہے حضرت فاطمہ کا۔ حضرت فاطمہ کا تو مقام یہ ہے، گھر میں پیڑا تھا، 3 پیڑے آٹے تھے، گھر میں بھوک بھی تھی، ابھی 1 روٹی پکی، مسکین آ گیا، اس نے دروازے پہ دستک دی، ہے کوئی اللہ کے نام پہ کچھ دینے کو؟ 1 روٹی سیکی تھی، پکی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا انہوں نے وہ روٹی اس مسکین کے حوالے، 1 گئی، کنیاں رہ گئیں؟ 2، اور دوسری پکی، جب دوسری پکی جیسی وہ توے سے اتری، ایک یتیم آ گیا، مسکین و یتیم، قرآن کہتا ہے یہ مسکین و یتیم، اس یتیم بچے نے آگے دستک دی، ہے خدا کے نام پہ اس گھر میں کسی کے پاس کچھ دینے کے لیے؟ حضرت فاطمہ نے وہ روٹی اٹھا کر بھی اس کو دے دی۔ کتنی رہ گئی روٹیاں؟ تیسری پکی، تیسری پک کر روٹی سیک کر جب اتری، ایک اور آ گیا، وَأَسِيرٌ، قیدی آ گیا۔ کیا آ گیا؟ قیدی آ گیا۔ اس دور میں قیدی کافر تھے، جب مسلمان قید ہوتا تھا، مدینہ میں قیدی مسلمان ہوگا کافر ہوگا؟ کوئی کافر ہی قید ہوگا نا۔ قیدی آ گیا، اس نے روٹی مانگی، حضرت فاطمہ نے وہ تیسری روٹی اٹھا کر بھی اس کو دے دی۔ قرآن کہتا ہے
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین کو بھی دے دی، یتیم کو بھی دے دی، قیدی کو بھی۔ اب لینے والا کہتا ہے نا جی مہربانی، تھینک یو، شکریہ، بہت بہت تھینک یو، شکریہ 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 کرتا ہے نا، حضرت فاطمہ سے کیا کہتی ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے تمہیں کھلایا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، صرف کس کے لیے کھلایا ہے؟ لا نريد منکم جزاء، تم سے کوئی بدل بھی، ولا شکورا، کوئی تھینک یو بھی نہیں چاہیے۔ کون کہتی ہیں؟ ہے کسی انسان کے پاس یہ مقام؟ آپ سے کہتا ہوں، ہے کسی انسان کے پاس یہ مقام؟ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا رضی اللہ عنہا۔ ان کی شان قرآن یہ بیان کرتا ہے، تم کہتے ہو کہ وراثت مانگنے کے لیے گئی وہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر وراثت نہ ملی تو وہ ناراض ہو گئی، تم کہتے ہو یہ بات؟ حضرت فاطمہ اس سے بلند و برتر اور پاک ہیں۔ اچھا خیر، حضرت ابوبکر کے پاس گئی تو حضرت ابوبکر نے کیا کیا اور ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ حضرت ابوبکر نے اس باغ فدق کی بقول تمہارے میں تو نہیں مانتا کہ حضرت فاطمہ اس کی حریص ہو سکتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں تو نہیں مانتا یہ بات، لیکن تم کہتے ہو کہ حضرت فاطمہ گئی رضی اللہ عنہا صدیق اکبر کے بعد، صدیق اکبر نے کیا کیا اور ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اگلے جمعے فدق کی ابتدائی باتیں میں نے آپ کو بتا دی کہ فدق مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک باغ اور ایک گاؤں کا نام تھا، ایک گاؤں کا نام تھا، اس میں جو کچھ مسلمانوں کے حوالے ہوا وہ اس علاقے کو فدق کہتے ہیں۔ شیعہ اور سنی سب کا اتفاق ہے کہ یہ جنگ سے فتح نہیں ہوا، یہ کس سے ہوا؟ صلح سے ہوا، اور جو صلح سے فتح ہوا اس کو قرآن مال فے کہتا ہے، مال فے کہتا ہے، اور مال فے کا حکم کیا ہے یہ بھی اگلی دفعہ، اور مال فے میں فدق بھی آتا ہے۔ حضرت فاطمہ اگر گئیں رضی اللہ عنہا تو ابوبکر صدیق نے کیا کیا اور ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ باقی اگلے جمعے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ اکبر۔